السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اسلام اور میری زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہمیشہ کی طرح انتہائی اہم ہے، وہ ہے جدید معیشت، تجارت اور اسلامی سرمایہ کاری۔ موضوع کا مقصد رکھنے کا یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بہتری آئے، لیکن جو ہمارا نظام ہے بدقسمتی سے وہ اس طرح جکڑا ہوا ہے سودی نظام کے اندر جس سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے۔ آج ہم نے علماء کرام کو اسی لیے مدعو کیا ہے تو ان سے پوچھیں کہ ہمارا ان مسائل کا حل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام، تو اسلام دین فطرت ہے، لیکن دین فطرت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ ہمارا پینل انتہائی خوبصورت پینل ہے آج کا بھی۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب۔ آپ الحمدللہ پرنسپل ہیں جامعہ منہاج الحسین لاہور۔ السلام علیکم جی۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں الحمدللہ مفتی محمد ابوبکر آوان ایڈوکیٹ، ممبر ہیں تنظیم اتحاد امت ایگزیکٹو بورڈ کے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری بڑی خوش بختی، جس طرح میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا کہ ہم یہ گلدستہ سجاتے ہیں تمام مسالک کا، تو ہمارے اس گلدستے کا جو تیسرا پھول ہے وہ پہلی بار ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ہماری بڑی خوش بختی ہے، میرے محسن ہیں، میرے مربی ہیں جناب شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی شہید کے جانشین ہیں حضرت ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب، آپ پرنسپل ہیں جامعہ نعیمیہ لاہور۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چوتھے مہمان ہیں حضرت علامہ سید ضیاء اللہ بخاری صاحب، آپ چیئرمین ہیں متحدہ جمعیت اہل حدیث۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن پاک اس حوالے سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے معیشت، سرمایہ کاری اور اسلامی بینک کاری، اس کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو معیشت کے بنیادی سورس ہیں قرآن کریم نے بھی ان کی وضاحت فرمائی، ان میں تجارت ہے، زراعت ہے، حیوانات کی پرورش ہے اور مزدوری ہے۔ یہ چار چیزیں دیکھی جائیں تو اس میں انسان اپنے کسب معاش کے لیے قسمت آزمائی کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات جس پر اسلام نے زور دیا ہے وہ توکل ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ زندگی کے تمام امور میں بالعموم اور خاص طور پر ان چیزوں میں بالخصوص توکل کا دخل عمل بہت زیادہ ہے۔ اگر ایک تاجر، اگر ایک ذمہ دار، اگر ایک مزدور اللہ پہ توکل کرتا ہے، توکل کے معنی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ کوشش بہت ضروری ہے، محنت بہت ضروری ہے۔ کسان ہل چلا کے دانے بکھیر کے آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے وہ دانے سمیٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ توکل کرتا ہے، میرے اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تو جان تیرا کام جانے۔ خدا پھر ایک ایک دانے پہ فرشتے معمور فرماتا ہے، ایک بوری ہم پھینکتے ہیں بیج اور 100 بوری اٹھا کے لے آتے ہیں، یہ اس توکل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دکاندار صبح آ کے دکان کھولتا ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہے، کوئی گاہک نہیں آتا، توکل پہ بیٹھا ہے۔ غروب کا وقت ہے، گھر جانا چاہتا ہے، خدا ایک گاہک کو بھیجتا ہے، اس کے سارے دن کی کسر پوری ہو جاتی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج میری روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا، لیکن اس رب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے میں کبھی اس کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ زندگی میں کئی مرتبہ اس تاجر کو ایسے تلخ حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تاجر آتا ہے، گاہک آتا ہے، لیکن سودا نہیں فائنل ہوتا، معاملہ طے ہو جاتا، جب لین دین کی باری آتی ہے تو چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا صورت حال یہ ہے کہ ایک تو تجارت اور معیشت یا خصوصاً کسب معاش کے حوالے سے کوئی بھی جائز ذریعہ استعمال کیا جائے، اس میں بطور مسلمان اور بطور انسان کے خدا پہ توکل کرنا بہت ضروری، اور پھر اس کے بعد محنت اور کوشش کرنا بہت ضروری، اور پھر خاص طور پر پھر ہر ایک کے الگ الگ جو سورس بتائے گئے ہیں ان کے احکام بھی شریعت نے الگ الگ بتائے ہیں، تو لہٰذا ان احکام سے آشنائی اور ان پر عمل پیرا ہونا یہ خیرات و برکات کا ذریعہ بھی ہے اور معیشت کے استحکام کا سبب بھی بنتا ہے۔ سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسلامی سرمایہ کاری کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جدید معیشت کے حوالے سے آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے، اور خاص طور پہ جب ہم اسلام کے ساتھ معیشت کو ریلیٹ کرتے ہیں، اس کا تعلق جوڑتے ہیں، تو اس میں معیشت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسلام نے بڑے واضح انداز میں سرمایہ کاری کے حوالے سے دو راستوں کا تعین کیا۔ ایک راستے کو مشارکت کا راستہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو مداربت کا کہا جاتا ہے۔ عامت الناس کو یہی پتہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں پارٹنرشپ کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشارکت میں دو افراد یا دو سے زائد افراد اپنے سرمایہ کی بنیاد پر کسی بھی کاروبار کی کرنے میں شریک ہو جاتے ہیں، اور ان کی شراکت میں حاصل ہونے والا نفع یا نقصان ان کے لگائے جانے والے سرمایہ کی نسبت سے طے کیا جاتا ہے، جس میں جتنے بھی افراد کام کرنے والے ہیں بالعموم وہ سارے مل کر ایک جوائنٹ وینچر کرتے ہیں، اور نتیجے میں حاصل ہونے والے نفع کو اپنے سرمایہ کی نسبت سے تقسیم کر لیتے ہیں، اور اگر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی سرمایہ کے اعتبار سے برداشت کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو اسلام میں سرمایہ کاری کا ہے وہ مداربت کا ہے۔ مداربت کا اصول کیا ہے کہ سرمایہ ایک فرد کا ہے یا زیادہ افراد کا ہے، اور اسی طریقے سے کام کرنے والے افراد الگ ہیں۔ تو کام کرنے والے اپنے کام کرنے کی کیپیبلٹی کو لے کر آتے ہیں، اور سرمایہ کار اپنے سرمایہ کو لے کر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان میں نفع کا تعین ہو جائے اس اعتبار سے جو رب المال ہے اس کا مال جو مضارب ہے وہ آگے کاروبار میں لگاتا ہے، جہاں پہ بھی اس نے اکنامک ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ اس میں لے کر جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر اسے کوئی نفع حاصل ہو رہا ہے تو وہ آپس میں جو نسبت طے کی ہے اس کے اعتبار سے تقسیم کر لیا جاتا ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ رب المال کا، جس نے مال لگایا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ اسلامی تاریخ ہم اس حوالے سے کیا کہتی ہے اسلامی سرمایہ کاری کے؟ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بلا شبہ اگر ہم اسلام کے نظام زندگی پہ غور کریں تو وہاں پر یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ عبادات کو 25% حصہ دیا گیا ہے، اور معاملات کو 75% شریعت میں، دین میں حصہ دیا گیا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ جو تعلق ہے وہ تجارت سے متعلقہ تعلیمات اسلامیہ کا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان تکون تجارت جو ہے یہ اس کو ہم پسند کرتے ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کے سارے معاملات کو حرام کر دی ہے، اور کاروبار کو، تجارت کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ حلال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحلال بین والحرام بین، میں نے حلال بھی بالکل واضح کر دی ہے، اور جو حرام معاملات ہیں وہ بھی میں نے بالکل کلیئر کر دی ہیں۔ وبینہما امور متشابہات، کچھ ایسے معاملات بھی تمہاری زندگی میں پیش آئیں گے کہ جن میں تمہیں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، تو وہاں بھی فرمایا کہ مسلمان کا طرز زندگی یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی سچی غلامی کا جو رنگ ہے وہ اپنے اوپر چڑھائے، اور جو متشابہ چیزیں ہیں جن میں شبہ ہے کسی نوعیت کا، وہاں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کی تعلیمات کی روشنی میں کاروبار کرتے تھے۔ خود آپ کے بارے میں السیرہ نبویہ لابن ہشام میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالکل آغاز میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے مال کے ساتھ کاروبار کر کے دکھایا، اور جب میسرہ نے آ کر کہا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کاروبار کس انداز سے کیا، منافع آپ زیادہ لے کر آئے، تو وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل تھوڑے منافع پر بیچتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے 3-4 اس کے جو تھے نا وہ سرکل لگائے کہ آپ فوراً ایک چیز خریدتے تھے، تھوڑے منافع پہ اس کو بیچ دیتے، پھر اور چیز خرید لیتے، پھر دوبارہ اس کو تھوڑے منافع پہ بیچ دیتے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جس کو صحابہ کرام نے آگے اپنایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت سرمایہ دار صحابی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مالدار کیسے بن گئے، تو انہوں نے کہا میں اس لیے بنا کہ میں زیادہ منافع کے انتظار میں چیز کو روکا نہیں کرتا تھا، جیسے مجھے منافع ملتا تھا میں آگے بیچ دیتا تھا۔ تو یہ انداز تھا ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا۔ ناظرین بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمیں آپ کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی جو سرمایہ کاری ہے اس کو بھی ہم نے سود سے پاک کرنا ہے اور اسلامی نظام کے تحت لانا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور موضوع بہت پیارا ہے اور ہر فرد کی ضرورت ہے یہ اسلامی سرمایہ کاری، اسلامی بینک کاری، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مفتی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح ہم سود سے بچ سکتے ہیں اور سود کے نقصان کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو معیشت کا تعلق ہے یہ ڈیوائن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفع بعضہم فوق بعض درجات، کہ یہ جو معیشت ہے اس کو ہم نے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے اور بعض لوگوں کے ساتھ درجات ہیں۔ معیشت میں کوئی کم درجے کا بندہ ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا بندہ ہوتا ہے۔ اب جو کم درجے کا بندہ ہوتا ہے بسا اوقات وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو سود کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو سود کا تصور وہی ہے جو قرآن نے سب سے پہلے بیان کیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء یعنی خرید و فروخت، تجارت، اس کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور یہاں تک کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا بہت بڑا اعلان ہے۔ فرمایا اگر سود سے تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی جنگ سمجھو، ان کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب سب سے بڑا نقصان اس کا یہی ہے کہ جس چیز میں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ آ جائے اور پھر بھی بندہ وہ کام کرے، اس کام میں پھر برکت نہیں ہو سکتی، نقصان زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیں، اربوں میں آپ اپنا کاروبار لے جائیں گے لیکن ایک منٹ کے لیے آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہے، وہ کاہے کا آپ کا اربوں کروڑوں کا فائدہ۔ سود جو ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل اطمینان چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح ہمارا جو معاشی نظام اس وقت ہے سودی، اس کے مقابلے میں اسلامی سرمایہ کاری کیوں بہتر ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے کہ وہ ایسا کاروبار کرے کہ جو سود سے پاک ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے حکم کو نہ صرف بیان فرمایا بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں سود کو حرام کر کے اعلان فرما دیا۔ تو یہ اعلان صرف اعلان نہیں تھا بلکہ ایک عملی صورتحال تھی کہ اگر اس طرح بھی ہو سکتا ہے تو بھی انسان جو ہے وہ اپنی روٹی روزی کما سکتا ہے۔ لہٰذا ایک تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے قوانین پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اس وقت ہماری حکومت جو ہے، افسوس تو یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین جو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر بننے والا ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے، اس میں مطلب ایک بینک کو کھڑا کر دیا گیا، تم جا کر فریق بن جاؤ اور اس نظام کو تہس نہس کرنے کے لیے مقابلے میں آ جاؤ۔ تو یہ تو جس طرح قرآن کی آیت مفتی صاحب نے پڑھی، خدا سے کھلی جنگ ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اسلامی اصولوں کو اپنانا ہوگا، جس طرح حدیث میں ہے کہ تجارت اس وقت تک کرنا جائز نہیں جب تک احکام تجارت آپ سیکھ نہیں لیتے۔ تو لہٰذا احکام تجارت سے آشنائی بہت ضروری ہے۔ ہم بسا اوقات دھوکے میں کر تجارت رہے ہوتے ہیں لیکن سود سے دو چار ہو جاتے ہیں۔ سود سے بچ جائے، خیرات و برکات آپ کا استقبال کریں گی۔ اور اشارہ خوب انہوں نے فرمایا، میں نے یورپ دیکھا، امریکہ دیکھا، دنیا دیکھی ہے، وہ دنیا گاڑی کے پہیے کی طرح دوڑ رہی ہے، لیکن جس سے پوچھو وہ اتنا مقروض ہے، وہ اتنا مقروض ہے، اتنا مقروض ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں مسلمان اگرچہ 100% اس پہ کاربند نہیں لیکن تھوڑا سا کاروبار ہوتا ہے، ایک فرد 100 افراد کی پرورش کر رہا ہوتا ہے اور پھر مطمئن ہوتا ہے، اس لیے اس میں خیرات و برکات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ جو اسلامی سرمایہ کاری ہے ہمارے موجودہ جو جدید مسائل ہیں وہ کس طرح حل کر سکتی ہے؟ جدید مسائل میں ایک بڑا اہم مسئلہ سود کا ہے، اس کے اوپر بڑی کھل کے یہاں پہ بات بھی ہو گئی۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے اعتبار کا، دوسرے آدمی پر بھروسہ کرنے کا، جس میں ہم لیگ کرتے ہیں، جس میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ میری رقم ہے، ہر فرد کا مسئلہ ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے ہمارے۔ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، مجھے کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں پتہ، لوگوں کو میں جانتا نہیں ہوں، مارکیٹ میں میری سہ نہیں ہے۔ اب میں مارکیٹ سے ایک ایسا بندہ تلاش کر بھی لیتا ہوں جو میرے مال کو لے کے کاروبار کر سکتا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، 2-4 مہینے میں تو نفع آ رہا ہے اور اس کے بعد یکا پورا کا پورا کاروبار بیٹھ جاتا ہے۔ تو اصل میں ہم میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں کاروبار کرنے کی جو اسلام کاروبار کرنے والوں میں دیکھنا چاہتا ہے، جس میں سب سے پہلے سچائی ہے، آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی ہے، آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ نے
تجارت کی وہ تمام اقسام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دی ہیں ان کے ذریعے کاروبار کرنا ہے، اور وہ تمام طریقے جو ناجائز قرار دیے ہیں ان کے ذریعے کاروبار نہیں کرنا. یہ تمام چیزیں ہمیں اول تو پتہ نہیں ہے، اور اگر کوئی جانتا بھی ہے تو وہ پھر لیک کر جاتا ہے بھروسے کو قائم رکھنے کے اندر. اب اس میں ایک اور بڑی اہم چیز جو کاروبار کرنے کے طریقے آ رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اہم ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ جب تک کسی چیز پہ آپ کا قبضہ نہیں ہوگا، آپ اس کے مالک نہیں بنیں گے، آپ اس چیز کو آگے بیچ نہیں سکتے ہیں. یہ ایک بہت اہم کنسیپٹ ہے جس میں ملکیت کا تصور پایا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جدید معیشت کے اندر ملکیت کا یہ تصور نہیں پایا جا رہا ہے. یہاں پہ ہم پلاٹس کی خرید و فروخت دیکھتے ہیں فائلنگ کے اوپر. ہم یہاں پہ ایک مال ابھی چائنا سے چلا ہے، شپمنٹ اس کی ہوئی ہے، راستے میں ابھی کراچی میں وہ پہنچا نہیں، کسی قبضے میں نہیں آیا ہے، اور 10 جگہ پہ اس کی فروخت ہو چکی ہوئی ہے. اسی طریقے سے آپ اور زندگی کے معاملہ دیکھ لیجئے، ہمیں یہ یہاں پہ فلاز نظر آتے ہیں جنہیں ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جن کو ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے تو جو اصول شریعت نے بتائے ہیں اس کے مطابق کیجئے. آپ ہمیشہ سچ بات کریں، جھوٹ نہیں بولیں، دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں، دوسرے کے مال کو بغیر کسی وجہ کے قبضے میں نہ لیں اور نہ اس کی زمین پہ قبضہ کریں. ایک بلشت بھر بھی کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ عند اللہ اس کا مہجور ہوگا. اور کسی کے پیسے رقم کو جائز طریقے کے علاوہ آپ اپنے نا اختیار میں کریں اور نہ اسے خرچ کریں. علامہ صاحب، ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں مدارس ہیں، مدارس کیوں ناکام ہیں؟ آپ کیوں ایسے نوجوان پیدا نہیں کر رہے جس سے معاشی نظام جو ہمارا اسلامی ہو سکے؟ بڑا اہم سوال ہے. یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. کہ قوم سے ایسے نوجوان ہمیشہ نکلنے چاہیے جن کو مراکز اسلامیہ میں لے جا کر ان کو تفقہ فی الدین کا ملکہ حاصل ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ اپنی قوم کو آ کر برے کاموں کے انجام سے ڈرائیں کہ یہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، جو ہمارا انداز تجارت ہے، یہ اللہ اور رسول سے بغاوت کا نام ہے. تو اس میں یقیناً مدارس کا ایک بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے اور رول ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس الحمدللہ اس وقت تو بہت کام اس پہ ہو رہا ہے، بہت ایسے مدارس الحمدللہ موجود ہیں، لیکن اکثریت مدارس کی یقیناً اس سے محروم رہی. اس کی 1.5 لاکھ حضور والا 1.5 لاکھ ہمارے جو مدرسین ہیں وہ نکلتے ہیں جو فاضل درس نامی بن جاتے ہیں. جی میں ان میں درجنوں بھی نہیں ہوتے کہ جو اسلامی سرمایہ کاری کے اوپر جن کو گرفت ہو. جی میں اس میں 2 چیزیں سمجھتا ہوں. ایک تو ہمارا سلیبس ہے ہمارے دینی مدارس کا، اس کے پڑھانے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ جب کتاب الطہارہ سے، کتاب الایمان سے ہم ہر سال اپنی کتابوں کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز میں تو مدرسین اساتذہ کرام بڑی تشریحات پہ زور دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ تعلیمی سال اختتام پذیر ہونے والا ہوتا ہے تو بہت سارا نصاب سلیبس آگے ہوتا ہے. چونکہ کتاب و تجارت جو ہے آگے جا کے آتے ہیں تو اس لیے اس پہ وہ اتنی گرفت کے ساتھ وہ تعلیم نہیں دے پاتے کہ جس میں تجارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت ساری اقسام کی وضاحت فرمائی کہ بیع الغرر منع ہے اور فلاں فلاں آپ نے فرمایا. جیسے ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ابھی قبضے کے بغیر جو کاروبار کیا جاتا ہے، ابھی قبضہ کیا نہیں جاتا تو آگے سے آگے وہ فروخت کر دیا جاتا ہے، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام کے ایک بنیادی اصول ہے تجارت کا، لا ضرر ولا ضرار. نہ آپ نے خود نقصان اٹھانا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے. یہ اسلام کے ایک بنیادی اصول ہے تجارت کے اعتبار سے. تو اس لیے اس کو ملحوظ رکھنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی چیزوں سے منع کیا. آپ فرماتے ہیں کہ الراشی والمرتشی والرائش، ایک حدیث میں آتا ہے یعنی سب کے سب یہ جہنمی ہیں. ایک ہوتا ہے رشوت دینے والا، ایک لینے والا ہے، ایک دلال. آپ نے اس کو بھی فرمایا من غش فلیس منا، جو کاروبار ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فرمایا وہ میری امت سے نکل جاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں فلیس منا، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں چیزیں شامل ہو رہی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بارک لامتی فی بکورہا، کہ صبح کے ٹائم کاروبار کرنے میں برکت ہوتی ہے. ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے جدید معاشی نظام کس طرح ہم لا سکتے ہیں اور جو برائیاں ہیں اور اس کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے، اور ہم اسلامی سرمایہ کاری کی طرف
کس طرح بڑھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو ہمارا ایک نظام ہے پوری دنیا کا اس وقت، اس نظام سے ہم کٹ کے کس طرح اسلامی نظام کی طرف جا سکتے ہیں، اسلامی سرمایہ کاری ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے سامنے بہت سی چیزیں موجود ہیں. حشام ابن عبد الملک کا دور تھا کہ جب قیصر روم نے مسلمانوں کو یہ دھمکی دی کہ ہمارے ناجائز مطالبات کو مانا جائے، وگرنہ ہم اس رومی سکے پر آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں لکھ کے پورے ملک میں پھیلا دیں گے اور پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. حکمران پریشان ہو گئے، بہت سے مشیروں وزیروں کو بلایا گیا، جواب نہ ملا تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو مدینہ سے طلب کیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ سفیر روم کو قید کر دیا جائے، اسلامی سکے ڈالے جائیں، اور پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اس پر نقش ہوا. آپ نے درہم دینار اور سکوں کے اوزان بتائے، ٹکسال کو بلایا، سانچے بنا کے دیے، اور اتنی مقدار میں سکے جب ڈھل گئے کہ اسلامی ملک جو سلطنت جو اس پہ چل سکتا ہے، فرمایا اب ایک اعلان کر دو کہ آج کے بعد رومی سکہ یہاں ممنوع الاستعمال ہے، اور پھر اس کے بعد سفیر کو آزاد کر دو کہ جاؤ جا کے اپنے قیصر کو کہہ دو جو کچھ کرنا ہے کر لو. اس حکم پہ عمل ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ قیصر روم سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. بات یہ ہے کہ آج اگر ہم مسلمان یہ ایکا کر لیں کہ ہم اپنا ایک اسلامی سکہ بنا لیں، اس کو لے کے چلیں اور اپنی باہمی تجارت کو فروغ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سود سے نجات حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سودی کاروبار سے، اس قسم کی چیزوں سے جان چھوٹ جائے، تو بہترین طریقہ چیز کے بدلے میں چیز، جنس کے بدلے میں جنس آپ تجارت کریں. جمع تفریق جس کرنسی میں مرضی آپ کر لیں، لیکن پھر بھی جنس کے بدلنے سے سود کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں ایک تو اس تجارت کے ان اصولوں کو اپنانا چاہیے، جس طرح ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے بخاری صاحب حوالہ دے رہے تھے کہ آپ ایک چیز خریدتے اور دوسری اس کے بدلے میں بیچتے تھے، وہ خریدتے تو چیز کے بدلے میں چیز جا رہی تھی. تو بات یہ اگر اس طریقہ کو اپنا لیا جائے تو ہماری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. رہ گی جدید معیشت، دیکھو جدید معیشت جو ہے اس میں زندگی گزارنا کہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سے چیزیں بیچتے ہیں نا آپ، یورپ امریکہ کی منڈیوں جو مال جاتا ہے، مال ہی جاتا ہے، اس کے متبادلے میں مال منگوا سکتے ہیں. جی یہ ضروری تو نہیں کہ آپ ڈالر اس سے لیں، وہاں سے مال آ سکتا ہے. تو لہٰذا جب مال کے بدلے یہاں تو جب چیزیں تبدیل ہوتی رہیں گی تو آپ سود سے بھی بچ جائیں گے، خیرات و برکات بھی آئے گی، اس میں ایک منافع جو ہے اس کی خاص مقدار معین کر دی جائے، اور خصوصاً جو ضروریات زندگی ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے، اس میں اتنا منافع نہ ہوتا. عیوشات کا سامان ہے ٹھیک ہے، اس سے اول تو مسلمان کو بچنا چاہیے، لیکن اگر نہیں بچ پاتا تو اس میں اگر کہیں تھوڑا سا منافع زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تاکہ ان کو روکا جا سکے، تو شاید فقہا نے اس معاملے میں کوئی قطعاً آیت نہیں کی. تو لہٰذا ایک تو ان چیزوں کو توجہ دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ زراعت ہے ہمارے پاس، اس وقت ہمارے پاس دام پروری اور جانوروں کی پرورش کے حوالے سے معیشت کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا جا سکتا ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے. جو انسانی ضروریات بھی ہیں اور تقاضے بھی ہیں، اس میں ہمارے لیے حیوانوں کی پرورش جو ہے اس حوالے سے ہمارے لیے الائیو کا سسٹم جو ہے لائف اسٹاک وغیرہ کا، اس سے ہم زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. رہ گئے معاملے باقی جو جدید معیشت میں آج چل رہے ہیں کہ جناب آپ نے اسٹاک ایکسچینج کا معاملہ، دوسرا معاملات، تو اس میں بھی حق ملکیت کا اصول اور تصرف جو ہے بہت ضروری ہے. بے شک وہ اعتباری کیوں نہ ہو، ہماری ایک چیز مثلا وہ سامنے پڑی ہے، میں نے تسلیم کر لیا کہ میں جس وقت چاہوں اٹھا لوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں بالکل اٹھانے کے قابل ہی ہے، وہ چیز ہوا میں ابھی موجود ہے، وجود میں ہی نہیں آئی، تو ایسی تجارتیں ہو رہی ہیں. خاص طور پر جو ہمارا کاٹن کا ایریا ہے، اس میں تو کراچی کاٹن سوسائٹی جو بنی ہوئی ہے، اس کے جو لاز ہیں وہ تو ایک ان تاجروں اور ذمہ داروں کے لیے ایک قسم کا جان لیوا قوانین ہے کہ ابھی فصلیں کاشت نہیں ہوئیں، ہاں جی، اب وہ خریدی جا رہی، 10 سال کی خرید لی گئی کپاس، اب بیٹھا تاجر جو بیٹھا ہے بیچارہ کیا کرے گا، آج 100 روپے کی، کل 1000 روپے میں ہو جائے گی، 10,000 میں ہو جائے گی، وہ تو نسل در نسل پہلے بک چکا ہے. تو ایسی تجارت جو وہ جائز نہیں ہے. اس قسم کے قوانین کے خلاف نئی قانون سازی بھی ضروری ہے تاکہ اپنے لوگوں کو ایسے استحصال سے بچایا جا سکے. یہی میرا آپ سے سوال ہے اور اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا کہ مشکلات کہاں کہاں ہیں، کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے اسلامی سرمایہ کاری کے حوالے سے؟ دیکھیے مشکلات یہ ہے، سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ لوگوں کو اسلامی سرمایہ کاری کے طریقہ کار کا نہیں پتہ ہے. اب اس کا حل بھی کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ علماء جو اسلامی سرمایہ کاری پہ درک رکھتے ہیں اور جو اس کو سمجھتے ہیں، وہ اسلامی سرمایہ کاری پہ مشتمل مختصر مدت کے پروگرام تشکیل دیں. نہ صرف تشکیل دیں بلکہ ان برنامج کو، ان پروگرامز کو آن ایئر کیا جائے، ان پروگرامز کو ریڈیو کے اوپر پیش کیا جائے، ان کی سیڈیز تیار کی جائیں، ان کو اخبارات میں دیا جائے، اور جگہ جگہ اسلامی سرمایہ کاری کے مطابق کام کرنے کے طریقہ کار کے اوپر گروپ ڈسکشن ہو، ورکشاپس ہوں.
وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کا طریقہ کاروبار کیا ہے، وہ وہاں پہ آئیں اور کاروبار کرنا سیکھیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح ہم کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں، ہم کوئی بھی ہنر سیکھتے ہیں، جس طرح مختلف ٹیکنیکل ادارے یہ سارے کام کروا رہے ہیں، اسی ہی نوعیت کا ہمیں ادارہ یا ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی سرپرستی اس میں نہایت اہم کردار ادا کرے گی۔ حکومت بھی اس طرف توجہ دے کہ لوگوں کو اسلامی سرمایہ کاری کرنے کے طریقے کس طرح سکھائے جا سکتے ہیں، اور اگر حکومت کے بینر کے نیچے ہم یہ کام کریں گے تو بہت آسانی اور جلدی کے ساتھ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد خود سے اس بات کا انیشیٹو لے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہونے کے تقاضے کے مطابق وہ اسلامی سرمایہ کاری کے اصولوں کو سیکھے اور اس کے مطابق سودی نظام کو چھوڑ دے وہ خود سے سوچے نا، خود سے فیصلہ کرے کہ اس نے کس طرف جانا ہے، کس طرف اس نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ اس میں بڑا اہم کردار آ جاتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا، کہ وہ خود سے اپنے آپ کو سودی نظام سے نکال کے اسلامی موڈز کی طرف لے کر آئیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے اسلامک بینکنگ کا کوانٹم، اس کا جو حصہ ہے باقی بینکنگ سیکٹر کے اندر، وہ 2 سے 3% سالانہ کی بنیاد کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو اسلامی بینکاری اس وقت موجود ہے یہ واقعتاً ہے اسلامی؟ جی، جہاں تک میں نے اسلامی بینکاری کو اسٹڈی کیا ہے، معاملات کو دیکھا ہے، آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے 100% کسی چیز کے بارے میں ایک فیصلہ دے دینا کہ یہ بالکل، دیکھیں ہم نے اسی بینکاری میں سے بینکاری سسٹم کو ایوالو کرنا ہے، نیا تشکیل جدید دینی ہے، جو ہمارے پاس آلریڈی بینکاری سسٹم موجود ہے۔ ظاہر بات ہے چیزوں کے نام وہی رہیں گے، چیک کا نام چیک ہی رہے گا، چیک کو آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ CDR کے نام کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ تو وہی رہیں گی، لیکن جو موڈ آف ایکشن ہے وہ چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، کام کرنے کا انداز بدلا جاتا ہے، طریقہ کار میں فرق آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرق ہے کنونشنل بینکنگ کے اندر اور اسلامک بینکنگ۔ جی مفتی صاحب، آپ کیا مختصر اس پہ فرمائیں گے؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ معیشت، تجارت یہ مذہب کا ایک تعارف ہے۔ جس جگہ پر بھی تاجر گئے ہیں ان کا مذہب ویسے ویسے پھیلا ہے۔ اگر ہم شروع اسلام کو دیکھیں تو محسن کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا جو تعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بنا، اس میں سب سے پہلی جو ان کو بات ملی وہ کیا تھی کہ وہ ایک امین تاجر ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ جو تجارت کا عنصر تھا، یہ تعارف بنا سیدہ خدیجہ کے ہاں، اور ان کا پھر تعلق آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بنا، اور بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس چیز کو اپنی امت کو بھی دیا ہے۔ فرمایا کہ جو امین تاجر ہے وہ قیامت والے دن شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تجارت جو ہے اس کو آپ سود سے پاک کر لیجئے، اسلام کے نظام حیات کے مطابق لے آئیے، اسلام کے نظام معیشت کے مطابق لے آئیے، دیکھیے گا پھر اسلام جو ہے مذہب کے طور پر تو ترقی کرے گا ہی، لیکن ساتھ اس کے مسلمان جو ہے وہ بھی خوشحال ہوتے چلے جائیں گے۔ جی علامہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہم سب کو اللہ کی جو باتیں اور تعلیمات، ہدایات ہیں ان پر یقین لانا چاہیے، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سودی کاروبار کو مٹا دیتا ہے، اور جس کاروبار میں سے، تجارت میں سے اللہ کی راہ میں صدقات دیے جائیں، زکوٰۃ نکالی جائے، انفاق کیا جائے۔ روایت بھی ہے کہ لکھنے والا، لکھوانے والا، دینے والا، دلوانے والا، اللہ رب العالمین اس کی نشر و نما کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ جو سودی کاروبار ہیں یہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ جا کے مشاہدہ کر لیں اپنے ماحول میں، میرے ناظرین کرام جو سن رہے ہیں، میں ان سے دیکھ رہے ہیں، ان سب سے کہہ رہا ہوں مشاہدہ کریں اپنے اپنے ماحول میں کہ سودی کاروبار کرنے والے وہ کبھی سرخرو نہیں ہو سکے۔ دوسری بات، حضرت علامہ صاحب نے آغاز میں ارشاد فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر توکل کرو اور ایسا توکل کرو جو اللہ پر توکل کرنے کا حق ہوتا ہے،
تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ صبح اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو پلٹتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوتے ہیں۔ یہاں دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، ایک تو ہے کہ معاملات اور تجارت میں اللہ پہ توکل کریں۔ آپ سود پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں کرتے، جو اللہ کی باتیں۔ دوسری بات آپ نے جو یہاں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تحرک، آپ نکلیں، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، ہمت کریں۔ وہ پرندے نکلتے ہیں، حالانکہ ان کے کوئی مصادر رزق اللہ نے متعین نہیں کیے ہوئے کہ فلاں دکان پہ جا کے بیٹھنا ہے، فلاں دفتر میں جا کے ملازمت کرنی تو رزق وہاں سے مل جائے گا، لیکن ان کا اللہ پہ یقین اتنا ہوتا ہے کہ جو وہ کھاتے ہیں، جو ان کی خوراک ہے وہی اللہ ان کو عطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ تو تیسری بات اس ضمن میں یہ ہے جو آپ نے فرمایا وہ یربی صدقات، اللہ کا حکم ہے کہ صدقات دینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا کر ثلاث اقسم علیہن ما نقص مال عبد من صدقہ، جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں سے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اگر آپ سود سے نکلنا چاہتے ہیں زکوٰۃ ادا کریں، وہاں خیرات کریں۔ اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہماری گورنمنٹ نظام زکوٰۃ اسلامی نقطہ نظر سے نافذ کر دے تو میں حقیقتاً پوری بصیرت اور ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سارے ٹیکس ختم کر دیا جائیں تو پاکستان خوشحال بن جائے، کسی ٹیکس کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر صحیح طور پر عشر و زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا جائے تو پاکستان کے، میں گارنٹی دیتا ہوں، پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے اور پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، فرمایا واللہ لیتمن ھذا الامر، فرمایا یہ میرا لایا ہوا نظام زندگی جب نافذ ہو جائے گا پھر دنیا دیکھے گی کہ مدینے کے لوگ اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا لے کے ڈھونڈتے پھریں گے، ولا یجد احد من یقبل، انہیں پورے مدینے میں زکوٰۃ دینے والے ملیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ہوا، یقیناً ایسے ہوا۔ تو اس لیے اسلامی جو سرمایہ کاری ہے، اسلامی تجارت، اس کی تو اتنی خیر و برکت ہے کہ آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ اور برکت کسے کہتے ہیں؟ ما حلت فی قلیل الا کثر ولا فی کثیر الا نفع، وہ تھوڑا مال وہ اللہ اس کو زیادہ کر دیتا ہے، زیادہ تو اس کو اللہ نفع بخش بنا دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح مسلمان بن کر اللہ اور رسول کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، علماء کرام کی باتوں کو آپ نے سنا، آپ کو رہنمائی دے رہے تھے، ہمت کریں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمت سے ہی بات آگے بڑھے گی۔ جو متفقہ طور پہ علامی علماء کرام نے جاری کرنا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ علماء کرام سے یہاں ہم اجازت لیں گے۔ ناظرین، بریک سے پہلے علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارا موضوع تھا اسلامی سرمایہ کاری۔ جو ہمارا معاشی نظام ہے اس کو ہم سودی نظام سے کس طرح نجات دلا سکتے ہیں۔ علماء اکرام نے آپ سے متفقہ طور پہ یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو سودی نظام سے نجات دلانے کے لیے کوشش کریں، اور وہ اسی صورت ممکن ہے جب ہر فرد یہ کوشش کرے، یہ طے کر لے کہ میں نے آج کے بعد اپنا کاروبار کوئی بھی سودی نہیں کرنا۔ اسی صورت میں ہمارا یہ نظام جو ہے اسلامی نظام بن سکتا ہے۔ علماء اکرام نے بار بار یہ آپ سے اپیل کی ہے کہ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس سے بھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جلد از جلد اسلامی سرمایہ کاری کا نظام رائج کیا جائے۔ یہ تھا علماء اکرام کا کہنا۔